بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع پر کام کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک ان کا کام مکمل ہوگا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اصلی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع سن سکیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ٹیکنالوجی اور AI کی مدد سے ہوگا، اور فرانس کی ایک کمپنی کچھ عرصے سے اس پر کام کر رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کیا ایسا ممکن ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آج ہم ان کی اصلی آواز میں سن سکیں۔ کیا واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے؟ وہ کون سی کمپنی ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ کیا آوازیں واقعی فضا میں باقی رہتی ہیں؟ ایسا فرانس ہی کیوں کر رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آواز کی کہ فضا میں آواز باقی رہتی ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سائنس اور سائنسدانوں کے ساتھ جڑی کوئی بھی خبر ہو اسے ہم ایمان کی حد تک درست مان لیتے ہیں۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی سائنسی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور وہ کیسے ممکن ہوا۔ سائنس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ناظرین، دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے اب تک کئی شخصیات گزری ہیں۔ کیا سائنس نے کبھی کسی کی آواز کو اس کے جانے کے بعد فضا سے ریکارڈ کیا؟ نہیں، کیونکہ ایسا سائنسی طور پر ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی آوازیں فضا میں باقی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں ایڈولف ہٹلر کی آواز کا نمونہ بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اس کے آخری وقت کی کوئی بھی بات سائنس سے ریکارڈ نہیں کر سکی۔ فرانس کے اپنے قدیم بادشاہوں کی آوازیں، صلیبی جنگوں کے پہلے سپہ سالاروں کی آوازیں، کبھی کچھ ریکارڈ ہوا؟ کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ آواز کی لہروں کی اپنی اپنی طاقت ہوتی ہے، وہ چاروں طرف پھیلتی ضرور ہیں مگر کچھ ہی دیر میں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنی زیادہ پاورفل لہر اتنا زیادہ اس کا دورانیہ۔ ناظرین، اگر آپ ایک بہت بڑے میدان میں چند افراد کو کھڑا کر دیں، کوشش کریں کہ ان کے درمیان کوئی درخت یا کوئی عمارت کچھ بھی حائل نہ ہو۔ ایک شخص نارمل آواز میں السلام علیکم کہے، اس کے 2 یا 3 فٹ دور جو شخص کھڑا ہوگا وہ سنے گا، 5 یا 6 فٹ دور کھڑے شخص کو ہلکا سنائی دے گا، اور 9-10 فٹ کھڑے دور شخص کو شاید بالکل بھی سنائی نہ دے۔ اگر آواز کی لہریں لامحدود حرکت کرتیں تو میلوں دور تک کھڑے افراد کو کچھ دیر بعد یہ سلام پہنچتا رہتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آواز لامحدود سفر کرتی رہتی تو ہم ایک دفعہ چیختے اور سارا دن اپنی ہی آواز سنتے رہتے۔ ایسا ممکن نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آواز بالکل ختم نہیں ہوتی، کمزور ہو جاتی ہے، لیکن رہتی ضرور ہے، بس ہمارے کان یا عام آلات اس کو ریکارڈنگ یا ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ہوا میں پھیلتی رہتی ہے۔ مگر ایسا نہیں، کیونکہ آواز کی لہریں خلا میں سفر نہیں کرتی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی کیوں؟ 1400 سالوں میں ہر قسم کی آوازیں پیدا ہوئی ہوں گی، وہ سب ہی فضا میں قید ہوئی ہوں گی۔ تمام انسانوں کی آوازیں، عورتوں کی بچہ پیدا کرتے وقت درد بڑی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، جنگ کے دوران کئی قسم کی آوازیں،
پرندوں کی آوازیں، طوفانوں کی آوازیں، گھر میں برتن گرنے کی آوازیں، ہواؤں سے درختوں کے پتوں کے ہلنے کی آوازیں، اذانوں کی آوازیں، ڈول باجے، خوشی مسرت کے موقع پر دنیا بھر سے مختلف آلات موسیقی اور گلوکاروں اور نعت خوانوں کی آوازیں، 1400 سالوں کی اس قدر زیادہ آوازوں کو ڈیٹیکٹ کرنے والی ٹیکنالوجی اگر موجود ہے اور اس پر اس کمال کا فلٹر ہے کہ ہر آواز کو انتہائی ہیبت ناک آوازوں کے گہرے سمندر میں بھی علیحدہ کر سکتی ہے، پھر ملکوں اور وقت کے لحاظ سے علیحدگی، پھر انسانوں کے لحاظ سے علیحدگی، پھر یہ بھی طے کر پانا فلاں صحابی یہ خطبہ کسی کو دہرا تو نہیں رہے تھے، کمال ہی بات نہیں؟ تو تھوڑا سا تحقیق کرنے اور ذہن استعمال کرنے سے انسان جان سکتا ہے یہ خبر درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ فرانس ہی کیوں؟ یہ وہی فرانس ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ حقے بنوائے۔ یہ وہی فرانسیسی ہیں جو اسلام کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر کئی سالوں سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اسلام پر حملہ کریں۔ آج فرانس اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد کیسے ہو گیا؟ وہ خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ محض ایک فتنہ ہے اور جھوٹ ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے۔ فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام کے متنازع حقوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے مذہب اسلام سے متعلق بیانات کے بعد کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے۔ ناظرین، یہ فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کے آغاز میں جس دور کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اشارہ فرمایا تھا، شاید وہی دور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خاروش سے چند سال پہلے دھوکہ اور فریب عام ہو جائے گا، سچ کو جھوٹ بنایا جائے گا اور جھوٹ کو سچ بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو ایماندار اور ایماندار کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ ان میں رویزہ بات کریں گے۔ رویزہ گھٹیا اور فاسق و فاجد لوگوں کو کہا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے عام معاملات میں بولا کریں گے۔ موجودہ دور پر یہ حدیث مبارکہ کس قدر ثابت ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ سب لوگ خود لگا سکتے ہیں۔ نام نہاد مذہب دنیا کے جھوٹوں کو پڑھے لکھے بھی سچ مانتے ہیں، اور اگر ان جھوٹوں پر کتاب لکھی جائے تو شاید لکھنے والا اپنی فضا کو پہنچ جائے لیکن یہ جھوٹ ختم نہ ہو۔ کتنے ہی ایسے سچ موجود ہیں جن کے اوپر مغرب کے انصاف پسند میڈیا نے اپنے جھوٹے الفاظ کی تہیں چڑھا دی ہیں کہ عام انداز میں ساری عمر بھی ان کو کوئی سچ ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی مذہب کے نام نہاد لوگوں کا جھوٹ ہے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آپ کو سنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے الحمد انفو۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی